إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو سورہ لقمان آیت نمبر 19 کی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت لقمان حکیم کی 10 نصیحتوں میں سے 9ویں اور 10ویں نصیحت پر مشتمل ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت لقمان حکیم کی 9ویں نصیحت کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے خطاب کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اے میرے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے جو پہلے 8 نصیحتیں ان کی آپ سن چکے ہیں، 9ویں نصیحت انہوں نے یہ کیا کہ اے میرے جان پدر، تو چلتے ہوئے
اپنی چال کو درمیانی رکھ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے، چلنے کی ٹریننگ دے رہا ہے، کیسے چلو گے یہ بھی اپنے باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی تعلیم باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو دیں، اپنی اولاد کو دیں، اس لیے کہ باپ ماں بچوں کے معلم اور معلمہ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چلنے کی تربیت دے کر، چلنے کی تعلیم دے کر یہ سبق دنیا والوں کو دیا کہ اے دنیا والو، تیری بھی اولاد ہے، تو بھی اپنی اولاد کو چلنے کی بھی ٹریننگ دے، چلنے کی بھی تعلیم دے، کیسے چلو گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک سورہ فرقان رکھا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک اور سچے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے، اور سچے پکے نیک بندوں کی 12 صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ اللہ کے سچے پکے بندے وہ ہیں کہ زمین پر وہ جب چلتے ہیں تو فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، بالکل عاجزی کے ساتھ وہ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، متواضع ہو کر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اور جب ان سے کوئی جاہل ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس سلام ہے، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، بحث و مجادلہ میں میں پڑھنا نہیں چاہتا، اور پھر وہ اس سے سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں سچے بندوں کی صفت بیان کی، ان میں سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی چال میں فروتنی اختیار کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ اونچا کر کے نہیں چلتے، سر کو نیچے رکھ کر کے اور آگے راستہ دیکھ کر چلتے ہیں، نہ دائیں جھانکتے ہیں، نہ بائیں جھانکتے ہیں، نہ آگے جھانکتے ہیں، بس راستہ دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ اللہ نے یہ نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ راستہ چلنے کے آداب بہت سے ہیں، ان میں سے ایک غض بصر بھی ہے، یعنی نظر کو نیچی رکھ کر کے چلنا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں، نیچی رکھ کر کے چلیں، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ اور بہتر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ جو کر رہے ہیں باخبر ہے۔ تو اس میں غض بصر کا اللہ مومنوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے تم نظر کو نیچی رکھ کر کے چلو۔ جس طرح مردوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی طرح عورتوں کو حکم دیا۔ کہا فرمایا رب العالمین نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں، پست کر کے چلیں، ان کی نظر بھی زمین پر ہو، آپ اس طریقے سے وہ چلیں اور اپنے شرمگاہوں کی وہ حفاظت بھی کریں۔ اور آگے اسی آیت 31ویں سورہ نور کی 31ویں آیت کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو وہ
پاؤں کو زور زور سے پٹک پٹک کر کے نہ رکھیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کی ظاہری، ان کی باطنی بناؤ سنگار اور خوبصورتی ظاہر نہ ہو جائے۔ ان کے پازیب کی آواز، ان کے گھنگرو کی آواز، ان کے چپل اور جوتے کی آواز دوسرے مردوں کے کانوں سے ہرگز ہرگز نہ ٹکرائیں۔ یہ مومنہ عورتوں کے چلنے کے آداب اللہ نے سکھایا کہ زمین میں آہستہ سے پاؤں رکھو، زور سے پٹک کر کے نہ رکھو، تیرے سینڈل اور چپل کی آواز دوسرے لوگوں کے کانوں میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا ہے۔ راستہ چلنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اقامت کو، آذان کو سن لو تو نماز کے لیے آؤ، نماز کی طرف چل کر کے آؤ، فامشوا الی الصلاۃ، نماز کے لیے چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تمہاری چال کیسی ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دوڑ کر کے نہیں، جھپٹ کر کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر کے نہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ تم آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا ولا تسرعوا، اور تم کوئی جلدی مت مچاؤ، آنے میں جلدی مت مچاؤ، کسی کو دھکا دے کر کے، دوڑ کر کے، اس طریقے سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم کو جماعت کے ساتھ نماز مل رہی ہے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لو، جو رکعت تم کو چھوٹ گئی ہے اس کو تم اتمام کر لو، اس کو پوری کر لو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب اذان کی آواز سنو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان پکار دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جمعے کی اذان جب کہہ دی جائے، اذان تم کو سنائی دینے لگے، اذان ہو رہی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے فسعوا، یسعى کے معنی تو دوڑ کر کے آنا ہے، لیکن یہاں دوڑنا معنی نہیں ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو، جس کام میں تم مبتلا ہو اس کام سے تم الگ ہو جاؤ اور فوراً تم مسجد آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو، بیچنے اور خریدنے کو تم چھوڑ دو۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور اللہ نے فرمایا سورہ لقمان میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، زمین میں جب تم چلو تو اکڑ اکڑ کر کے نہ چلو، پاؤں کو پٹک پٹک کر کے نہ چلو۔ بے شک اللہ ہر فخر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے، گھمنڈ کرنے والے انسان کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ تم اپنی چال میں سینہ کو اٹھا کر چلتے ہو، سر کو اونچا کر کے، تو پہاڑ کے تک تمہاری لمبائی نہیں ہو سکتی، اور پٹک پٹک کر کے تم جو زمین میں چل رہے ہو یہ اللہ کی زمین ہے، یہ بھی گواہی دے گی تمہارے چال کی۔ تم زمین کو اپنی چال سے پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو، زمین پھٹ بھی نہیں سکتی، تو پھر اس طرح کیوں چلتے ہو؟ گھمنڈی کی ایک چال ایک انسان نے چلا تھا، تکبر کرتے ہوئے، اللہ کو پسند نہیں آیا، زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور زمین میں اس کو دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ دھستا جائے گا۔ صرف وہی نہیں، ان کی ساری دولت اور جائیداد، ان کی ملکت سب زمین کے اندر دھسا دی گئی۔ تو چلنے کے بھی آداب ہیں، یہ چلنے کے بھی طور اور طریقے ہیں،
اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، وان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اے نبی ان لوگوں کو مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو جو رات کی تاریکی میں مسجد پیدل چل کر کے آتے ہیں، سخت سردی کے موسم میں، سردی کے دنوں میں اور پریشانی کے وقت میں بھی وہ مسجد چل کر کے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اے نبی قیامت کے دن آپ مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ایک انسان چل کر کے مے خانہ جاتا ہے، شراب کی دکان میں جاتا ہے، وہ بھی ایک چال ہے۔ ایک انسان زنا کے لیے زنا کے اڈے میں چل کر کے جاتا ہے، وہ بھی ایک چال ہے۔ لیکن دونوں ایک چال وہ بھی ہے جو چلتے ہوئے انسان مسجد آتا ہے، دونوں چال میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ایک چال کو اللہ پسند کر رہا ہے، ایک چلنے کو اللہ پسند کر رہا ہے اور دوسرے چلنے کو اللہ حرام قرار دے رہا ہے۔ اللہ اپنی ناراضگی جتا رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے اور دوسرے سے ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دن جس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، آدمی خود اتنا اندھیرا ہوگا کہ آدمی خود اپنے وجود کو نہیں دیکھ سکے گا، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ ان کے لیے مکمل روشنی ہوگی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کی روشنی دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہی ہوگی اور وہ لوگ مکمل روشنی کی دعا بھی کریں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ اور فرمایا وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث کفارات۔ حضرت انس راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیز کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ وہ تین چیز کیا ہیں؟ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں دیر تک ٹھہرے رہنا، واسباغ الوضوء فی الکریہات، اور مکمل وضو کرنا، سخت ٹھنڈک میں بھی رگڑ کر کے وضو کر رہا ہے، اور ومشی الاقدام الی الجماعات ونقل الاقدام الی الجماعات، اور قدم بقدم چل کر کے مسجد آنا۔ یہ چلنے کی بات یہاں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائیں گے جو اس طریقے سے کریں گے۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت وقال احسبہ فی المنام قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اللہ تعالیٰ میرے پاس بہترین صورت میں آیا، اور نبی نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ خواب کی حالت میں آپ نے فرمایا، کہا رب نے محمد سے، اے محمد کیا تجھے معلوم ہے، اے محمد کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ مقرب بارگاہ خداوندی کے اونچے درجے کے فرشتے آپس میں مذاکرہ کس بات کے بارے میں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ان کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا اے میرے رب مجھے معلوم نہیں کہ تیرے یہ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، کیا چیز ان کا موضوع بحث ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے میں رکھا، سینے میں جب میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو رکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور جو چیز میں نہیں جانتا تھا وہ چیز ہمارے سامنے منکشف ہو گئی، وہ چیز ظاہر ہو گئی اور میں اس کو جاننے لگا۔
اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، لیکن کس طرح وہ بتایا نہیں گیا. صرف اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کس طرح ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز ظاہر ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی هل تدری، کیا تجھے معلوم ہے کہ ملأ اعلیٰ کا بحث کس چیز کے بارے میں ہو رہا ہے؟ قال نعم، نبی نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ان کا جھگڑا کس چیز کے بارے میں ہے. قال ما ہن کا قلت فی الکفارات، میں نے کہا کفارات کے بارے میں کہ کون ایسے کام ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے گناہوں کا وہ کام کفارہ بن جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا ما ہننا، وہ کام کون سے کام ہیں، وہ کام کون سے کام ہیں؟ تو میں نے کہا الکفارات المقص فی المسجد، المقص فی المساجد بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات واسباغ الوضوء عند الکریہات. کہا یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں. ایک نمبر ایک مسجد میں نماز کے بعد بیٹھے رہنا، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، گناہوں کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. ایک دوسرا یہ کہ قدم بقدم جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے وہ چل کر کے آ رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، دوسرا یہ کام. اور تیسرا یہ کہ مشکل وقت میں بھی وہ مکمل وضو کر رہا ہے. ایسا نہیں ادھر دھویا ادھر دھویا کسی طرح، ایسا نہیں، مکمل وضو کیا. کہا یہ تین کام یہ گناہوں کے کفارہ، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا فمن فعل ذلک، جس نے ایسا کر لیا، عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ. کہا اے نبی جس نے ایسا کر لیا تو اس نے اپنی زندگی خیر کے ساتھ گزاری اور ان کی موت بھی خیر کے ساتھ ہوگی، یعنی بھلائی کے ساتھ وہ زندہ رہا، بھلائی کے ساتھ ان کی موت ہوگی اور بھلائی کے ساتھ وہ زندہ رہے گا. وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ ایسے ہو جائے گا، ان کا گناہ ایسا ہو جائے گا، ان کا گناہ ایسے دور ہو جائے گا جیسے اس انسان کو ان کی ماں نے آج ہی پیدا کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. کافر کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ان کے ماں باپ ان کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کل مولود یولد علی الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس طریقے سے نبی نے فرمایا. تو وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے، جس نے ایسا کام کر لیا کہ مسجد میں نماز کے بعد وہ ٹھہرا ہوا ہے، قدم بقدم مسجد کی طرف کو چل کر کے آ رہا ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ، اور مشکل وقت میں بھی مکمل وضو کرتا ہے. تو ان کے لیے زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گی، موت ان کی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی، اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسے جیسے آج ہی گویا اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جا صلیتا، اے نبی جب تم نماز پڑھ لو، فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ یہ تم کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بہتر کاموں کا، نیک کام کرنے کا سوال کر رہا ہوں کہ میرے وجود سے، میری ذات سے جو کام ہو نیک کام ہو. وترک المنکرات، اور میرے وجود سے، میری ذات سے منکرات، برے کام چھوٹ جائیں اور میں برائی نہ کروں، اس کا بھی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں پروردگار. وحب المساکین، اور مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور فقیروں کے ساتھ میری محبت ہو، اس کا بھی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی کہو اے اللہ
جب تو اپنے بندوں پر کسی فتنے کو ڈالنا چاہے، فتنے میں مبتلا کرنا چاہے بندوں کو، تو اے اللہ اس فتنے سے پہلے میری روح کو میرے جسم سے نکال لے، مجھے موت دے دے۔ یہ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ، یہ لمبی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس میں المشی علی الاقدام الی الجماعت کا ذکر ہے کہ قدم بقدم پیدل چل کر کے آنا، یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی تعلیم دی تھی کہ چلو تو وقار اور اطمینان کے ساتھ نیک کاموں کی طرف چل کر کے جاؤ۔ وقال الشاعر لیس فتى الفتيان من راح واقتدى لشرب صبوح او لشرب غبوق ولكن فتى الفتيان من راح واقتدى لزر عدو او لنفع صديق۔ شاعر نے یہ کہا، جوانوں کا جوان وہ نہیں ہے جو صبح اور شام پیدل چل کر جاتا ہے، نکلتا ہے صبح کی شراب پینے کے لیے اور شام کی شراب پینے کے لیے، وہ جوان نہیں ہے، وہ جوان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ ولیکن فتى الفتيان من راح واقتدى، لیکن جوانوں کا جوان وہ ہے کہ صبح راہ واقتدى لزر عدو او لنفع صدیق، دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دوستوں کو، ایمان والوں کو نفع پہنچانے کے لیے وہ جاتا ہے، پیدل چل کر کے نکلتا ہے، تو وہ جوانوں کا جوان ہے۔ آج ہماری چال کیا ہے؟ کیا ہماری چال ایسے ہی چال ہے؟ کیا ہم ایسے ہی چلتے ہیں؟ صبح کے وقت نکلتے ہیں اللہ کے کام کرنے کے لیے، دوستوں کو نفع پہنچانے کے لیے، دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ ہم تو جاتے ہیں شراب کی بھٹی میں، ہم تو جاتے ہیں اوباسوں کے اڈے میں، ہم تو جاتے ہیں رنڈی کھانے میں، ہم تو جاتے ہیں برے کاموں میں۔ ہمارا کام آج یہی رہ گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرو، یہی آج ہمارا کام رہ گیا ہے اور یہی ہماری ڈیوٹی رہ گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی کس طرح چلا کرتے تھے، حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، وَإِذَا مَشَى مَشَى تَكَفُّيًا وَإِذَا مَشَى مَشَى تَقَلُّعًا۔ اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو ذرا جھک کر کے، سر کو نیچے کر کے اور جھک کر کے چلتے تھے، اس طرح سر اونچا کر کے نہیں، جھک کر کے چلا کرتے تھے۔ اور جب چلتے تھے تو پاؤں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر آہستہ آہستہ رکھتے تھے، ایسا نہیں کھٹ سے زمین پر رکھا یا گھسیٹتے ہوئے چلا، ایسا نہیں، پاؤں کو اکھیڑ اکھیڑ کر کے، اٹھا اٹھا کر کے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ چال تھی، ایسی چال گویا جیسے ڈھلوان زمین سے پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے، اللہ کے نبی کی چال ایسے ہی تھی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ چلتے تھے اور ہم کو آپ کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، آپ کی چال اتنی تیز تھی، چال ہی ویسی تھی نبی کی۔ تو نبی، آج بہت سے لوگ جو چلتے ہیں زمین میں قدم پٹک پٹک کر کے رکھ کر کے چلتے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر کے چلتے ہیں، کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے یا کھس کھس کی آواز آتی ہے، ایسے نہیں، زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے آپ کے حرکات و سکنات کو، آپ کی چال کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ حدیث کے مطابق، قرآن کریم کے تقاضے کے مطابق آپ کی چال بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اے میرے بیٹے تیری چال ہو۔ ہم کو بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ تمہاری چال یہ ہو۔ راستہ کے بہت سارے آداب ہیں، چلتے ہوئے سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، چلتے ہوئے جس کسی کو تم پاؤ اور جانتے ہو کہ مسلمان ہے، جان رہے ہو یا نہیں جان رہا، اس کو سلام کرو، جاننے والوں کو بھی سلام کرو اور نہیں جاننے والوں کو بھی سلام کرو۔ بہت سے لوگ جو جن کو جانتے پہچانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اور جن کو جانتے پہچانتے نہیں ان کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا، وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَۃٌ، راستے سے چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ آج تو ہم راستہ گندا کرنے والے ہیں، راستہ گندا کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو کیا ہٹائیں گے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے اور یہ راستہ چلنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ہماری عورتیں آج پورے روڈ کو گھیر کر کے چلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ایک کنارے ہو کر کے چلیں۔ میری ماں اور بہنوں تم سنو،
تمہارے چلنے کے آداب نبی نے بتائے ہیں کہ پورے روڈ کو گھیر کر کے نہ چلو، تم ایک لائن میں ایک طرف کنارے سے چلو، یہ تمہارے چلنے کے آداب ہیں۔ اور تمہارے چلنے کے آداب میں سے یہ بھی، جیسا میں نے کہا قرآن کریم کی آیت میں، کہ پاؤں کو پٹک کر کے نہ چلو، اور ایسی آواز تمہارے سینڈل سے یا جوتے سے یا چپل سے یا کھڑاؤن سے نہیں آنی چاہیے کہ دوسرے مردوں کے کانوں تک وہ آواز پہنچے، یہ بھی پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور پھر مرد جب چلیں گے تو ان کا پینٹ، ان کی لنگی، ان کا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ تو فرمایا نبی نے کہ نصف ساق ہونا چاہیے، پنڈلی سے گھٹنے سے لے کر اتنا، کم سے کم یہ ٹخنا سے اوپر لباس ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کا پورا پاؤں بھی ڈھکا رہنا چاہیے، پورا پاؤں۔ مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر پہننا ضروری، لیکن عورتیں جب چلیں گی تو ان کا پیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور کوئی عورت جب چلے گی تو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، مسجد بھی آئے گی تو خوشبو لگا کر کے نہیں آئے گی، پورے پردے کے ساتھ وہ مسجد آئے گی یا کہیں اور جہاں ضرورت ہے ان کو جانے کی جائے گی۔ تو یہ راستہ چلنے کے آداب میں سے ہیں۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے تو راستہ چلتے ہوئے درمیانی چال اختیار کر، نہ زیادہ دوڑو کہ یہ وقار اور سکون کے خلاف ہے، اور نہ زیادہ مریل طریقے سے چلو کہ لوگ کہیں کہ یہ بیمار ہے، ایسا نہیں، درمیانی چال چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔